السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ جعفر حاضر خدمت ہے ایک نئے سبق کے ساتھ عربک گرامر کلاس کی۔ آج ہم مرکبات کی اسم کی مرکبات کی دوسری قسم پڑھیں گے، مرکب اشاری انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں ہم اپنا سبق۔ آج ہم نے منفرد اسم کر لیے تھے، اور اس کے بعد ہم نے ہمارا لاسٹ والا جو لیسن تھا وہ مرکب توصیفی تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ جب دو یا دو سے زیادہ منفرد الفاظ جمع ہو جائے تو اس مرکب کو اس جو مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب کے دو اقسام ہم نے دیکھی تھی، مرکب تام، یعنی اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اس میں میننگ پوری مفہوم سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ایسا مرکب جس میں مفہوم سمجھ نہ آئے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اب مرکب ناقص کا ہم نے دیکھا تھا 4 اقسام۔ مرکب ناقص کی ہم نے 4 اقسام دیکھی تھی، اس میں سے ہم نے مرکب توصیفی پڑھ لیا۔ اب ہم دوسرا پڑھ رہے ہیں مرکب اشاری۔ اب مرکب اشاری سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں جو اشاری ورڈ یوز ہوا ہے، ہم اس میں اشارہ کر چکے ہیں جب ہم منفرد الفاظ کر رہے تھے، جب منفرد اسم کر رہے تھے ہم نے اس میں اشارہ کیا تھا۔ تو چلیے اس کو ذرا دہرا دیتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہم نے کیا تھا، 2 طرح کے ہوتے ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ اردو لینگویج میں بھی اس میں اشارہ قریب کو ہم کہتے ہیں یہ لڑکی یا یہ کتاب، اور اس میں اشارہ بعید یعنی دور کی چیز کو وہ۔ اور انگلش میں بھی یہ یعنی اس میں اشارہ قریب کو ہم دس اور دیس کہتے ہیں، اور اس میں اشارہ بعید کو اردو میں وہ، ڈیٹ اور دوس انگلش میں کہتے ہیں۔ تو عربک میں بھی ان کے اپنی ٹرمینالوجی ہے، ان کے اپنے نام ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں واپس اپنا ریویژن۔ یہ اس میں اشارہ قریب میں ہم نے دیکھا تھا کہ مذکر واحد میں ہم نے دیکھا تھا اس میں اشارہ قریب حاذا، حاذا اور حاذا، اپنی تینوں اعرابی حالت میں اس کی شکل نہیں بدلتی۔ اور یہ ہم نے کہا تھا جب ہم اعرابی حالت پڑھ رہے تھے، ان الفاظ کو جو اپنی تینوں اعرابی حالات میں اپنی ظاہری تبدیلی نہیں کرتے ان کو مبنی کہتے ہیں۔ تو واحد مذکر حاذا، تثنیہ مذکر حاذانی رفعی حالت میں، اور حاذینی نصبی و جری حالت، اور جمع ہاؤلائی یہ اپنی شکل ویسی رکھتا ہے تینوں اعرابی حالات میں، یہ بھی مبنی ہے۔ اور مؤنث میں اس کا چینج ہو جاتا ہے، جیسے انگلش میں ہی ہے وہ تو پروناؤن ہو جاتا ہے، مگر دس میں دس گرل اور دس بوائے وہ دس ہی رہے گا۔ لیکن عربک میں اور اردو میں بھی دیکھیے آپ، یہ لڑکی یا یہ لڑکا، یہ جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن عربک میں اتنی فصیح ہے یہ زبان کہ واحد مذکر کو حاذا بولتے اور واحد مؤنث حاذی ہی، اور 2 مذکر حاذانی اور 2 مؤنث حاتانی۔ تو حاذی ہی واحد مؤنث تینوں اعرابی حالت میں اس کی شکل وہی رہے گی، حاذی ہی حاذی ہی حاذی ہی، تو یہ مبنی ہے۔ اور تثنیہ مؤنث میں حاتانی رفعی حالت میں، اور نصبی جری حالت میں ہاتینی ہاتینی، تو یہ منصرف ہے، یہاں 2 شکلیں چینج ہوئی۔ اور جمع اگر ہم دیکھیں مؤنث کا بھی تو سیم ہے جیسا مذکر کا ہے، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارے اس میں اشارہ انڈیویجول ہو گئے، اس میں اشارہ قریب کے۔ تو ہم نے کیا دیکھا تھا یہاں پر، یہ جو ہمارا ریویژن ہی ہے ایک طرح سے، واحد اور جمع میں ڈزنٹ میٹر مذکر ہو یا مؤنث، ان کی شکل ایک ہی رہ رہی ہے، بدل نہیں رہی ہے تینوں اعرابی حالات میں، اور کوئی فرق نہیں آیا، نو چینج، تو یہ مبنی ہے۔ اور تثنیہ میں ہم نے دیکھا تھا چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، 2 شکلیں ہیں کی، یہاں حاذانی اور یہ حاذینی، حاذینی ایک شکل ہے اور حاذانی ایک شکل، تو 2 شکلیں ہیں 3 حالتوں میں، تو یہ کیا کہلاتی ہے، نان منصرف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چاہے وہ مؤنث ہو، ہاتانی ہاتینی ہاتینی، 2 شکلیں، ایک ہاتانی اور ایک ہاتینی، اور ہے 3 حالت، ٹھیک ہے، تو یہ نان منصرف ہے۔ تو یہی میں آپ یہ بتانا چاہ رہی، واحد اور جمع میں چاہے مذکر ہو مؤنث ہو کوئی فرق نہیں آیا، اعرابی حالت میں نو چینج، مبنی ہے۔ اور تثنیہ میں چاہے مذکر ہو مؤنث فرق ہوگا، ول چینج، مگر 2 ہی شکلیں ہیں، تو نان منصرف، ٹھیک ہے۔
تو یہ ابھی صرف انڈیویجل منفرد اس میں اشارہ پڑھے. ابھی ہم مرکب پر آئے نہیں ہے, میں صرف ریوائز کرنا چاہ رہی تھی تاکہ آپ لوگوں کو بھی کنفیوژن نہ ہو جب مرکب کی طرف میں آؤں. تو اسی طرح ہم نے دیکھا تھا اس میں اشارہ بعید میں, جیسا وہ اردو میں بولتے ہیں, اور ڈیٹ یہ دوست جو ہیں عربک میں بولتے ہیں. اب اگین وہ لڑکا یا وہ لڑکی چاہے مؤنث ہو مذکر ہو, وہ تو وہی ہے. انگلش میں بھی دس گرل اور دیٹ گرل اور دیٹ بوائے وہی ہے, سیم دیٹ سیپریٹ. عربک زبان میں واحد مذکر کا سیپریٹ ہے اور واحد مؤنث کا سیپریٹ ہے اس میں اشارہ. واحد مذکر کے لیے کیا ہے ذالکا, اور تینوں اعرابی حالت میں ذالکا ہی رہے گا, مبنی ہے, ان کی شکل نہیں بدلی. تثنیہ میں زانکا اور پھر نسبی جری میں ایک ہی شکل ہے, زینکا زینکا. اور جمع میں اولائکا 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 سیم ہے, نو چینج. اسی طرح مؤنث میں دیکھتے ہیں تو مؤنث میں کیا, واحد مذکر میں ذالکا اور واحد مؤنث میں تلکا. یہ بھی تینوں اعرابی حالت میں اس کی شکل نہیں بدل رہی, مبنی ہے, تلکا تلکا تلکا. تثنیہ میں دو چینجز ہیں, تانیکا سے تینیکا ہو گیا. تین اعرابی حالت میں دو شکلیں, یہاں پہ تانیکا ہے اور نسبی جری میں ایک ہی شکل رہے گی, تینیکا تینیکا, ٹھیک ہے. اور جمع میں اولائکا سیم ہے, چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, اولائکا اولائکا اولائکا. سو واحد اور جمع چاہے مذکر ہو مؤنث ہو, ان کی اعرابی حالت میں تبدیلی نہیں آئے گی, ظاہری مبنی ہے یہ. اور تثنیہ مذکر اور مؤنث چاہے ڈزنٹ میٹر, ان میں دو چینجز ہیں, ایک چینج تو رفعی ہے, ایک تو اوریجنل رفعی حالت ہے, اور نسبی جری کی ایک ہی شکل ہے, زینیکا اور تینیکا. تو فرق ہوگا ول چینج, مگر دو ہی چینجز ہیں, تو کیا ہوگے, نان منصرف. اگین یہ منفرد اس میں اشارہ بعید, اور یہ منفرد اس میں اشارہ قریب تھا. اب ہم دیکھتے ہیں مرکب اشاری کیا ہوتا ہے. اب ہم لیتے ہیں یہ ایک منفرد اسم اشارہ اور لڑکا منفرد اسم, ان دونوں منفرد کو ہم ملائیں گے تو اس کا مجموعہ کیا بن جائے گا, مرکب, ٹھیک ہے. اب ہم لیتے ہیں منفرد اسم اشارہ ایک, اور دوسرا لیتے ہیں ہم اسم, فار ایگزامپل حاضہ لے لیتے ہیں, چلیے یہ اسم اشارہ ہے, اور دوسرا ہم نے اسم لیا الولد, ٹھیک ہے, یہ لڑکا. ان دونوں کو مکس کیا ہم نے, حاضہ الولد, تو یہ کیا بن گیا, مرکب اشاری. مرکب اشاری کی کیا خاص بات ہے کہ اس میں جو ہے ایک پہلا جو جز ہے وہ تو آپ کا رہے گا ہی رہے گا, اس میں اشارہ اس کا مسٹ. مرکب اشاری ہونے کے لیے کیا قاعدہ ہے کہ پہلا اسم جو ہے, پہلا جو جز ہے مرکب کا, وہ اس میں اشارہ ہونا مسٹ ہے, اس کے بغیر وہ مرکب اشاری کہلائے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اس میں اشارہ ہونا مسٹ ہے. اور سیکنڈ والا جو اس کا جز ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں, جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ بولتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے, وہ اس میں اشارہ حاضہ, اور لڑکا جو ہے وہ مشار الیہ, یعنی اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, یہ لڑکا. تو عربک میں اس کا ورڈ الولد, اور اس کو کیا بولتے ہیں, مشار الیہ. تو مرکب اشاری کے دو جز کیا ہوئے, پہلا والا تو اس میں اشارہ ہونا ضروری ہے, اور دوسرا والا کیا کہلاتا ہے, مشار الیہ, ٹھیک ہے. تو حاضہ اس میں اشارہ ایک لیا ہم نے, دوسرا اسم لیا الولد, دونوں کو مکس کیا, یہ مجموعہ بن گیا حاضہ الولد. تو حاضہ ہمارا اس میں اشارہ, ولد الولد ہمارا مشار الیہ, دونوں کو مکس کیا تو ہمارا بن گیا مرکب اشاری. یہ تھا ہمارا اس میں اشارہ قریب کا مرکب اشاری قریب. اب ہم لکھتے ہیں اس میں اشارہ بعید, وہ لڑکی, یہاں پہ مؤنث لے لی. اردو میں تو وہی یوز ہوتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, مگر عربک میں ہم نے دیکھا تھا وہ مؤنث کے لیے کیا یوز ہوتا ہے, تل کا. تو اس میں اشارہ ہونا ضروری ہے مرکب کے لیے, مرکب اشاری کے لیے. اور دوسرا اسم جو یوز ہوگا البنتو, اس کو کیا کہیں گے, مشار الیہ. اب اس میں اشارہ اور مشار الیہ کو ملایا, تلکل بنتو, تو کیا بن گیا, مرکب اشاری, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اسم اشارہ کے ذریعے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ بولتے ہیں. ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ اشارہ جو ہے یہ والا لڑکے کی طرف کیا جا رہا ہے, تو یہاں پہ لڑکا مشار الیہ بن گیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ اشارہ لڑکی کی طرف کیا جا رہا ہے, تو یہ والا جو اسم لڑکی ہے وہ مشار الیہ بن گیا. تو البنت مشار الیہ بن گیا, یہاں پہ الولد مشار الیہ. اور حاضہ جو ہے اس میں اشارہ ہم سب کو پتا ہے, اور تلکا بھی ہم کو پتا ہے اس میں اشارہ ہے, ٹھیک ہے. یہ تو بات ہو گئی. اب اردو زبان کی طرح عربی میں بھی اس میں اشارہ عموماً پہلے آتا ہے, ٹھیک ہے. اردو میں کیا, جب ہم بولتے ہیں یہ لڑکا, تو یہ جو ہے پہلے آتا ہے, لڑکا یہ نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں یہ لڑکا. تو اس میں اردو کی طرح عربک میں بھی اس میں اشارہ پہلے آئے گا, حاضہ,
ولد اور مشارہ الیہ بعد میں. ٹھیک. اور اب ہم نے ایک اور بات کیا نوٹ کی کہ یہاں پہ دیکھیے اس میں اشارہ کیا ہے, حاضہ ہے نا. ہم نے کیا پڑھا تھا, اس میں اشارہ وسط کے حساب سے کیا ہوتا ہے, معرفہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا پڑھا تھا نا, اس میں معرفہ کی وسط کے حساب سے جو نکرہ و معرفہ ہوتے ہیں, اس میں معرفہ کی ہم نے 5 کائنڈس پڑھی تھی, یاد ہے کسی؟ نمبر 1 معرفہ باللام تھا, سارے معرفہ باللام جو ہے معرفہ ہوں گے. اس میں علم ہم نے دیکھا تھا, سارے نام جو ہیں وہ معرفہ ہوں گے. اس میں معرفہ کی تیسری قسم ہم نے کیا دیکھی تھی, اس میں اشارہ. جتنے بھی اس میں اشارہ ہیں وہ سارے معرفہ ہوں گے, ہم نے پڑھا تھا, چاہے وہ اس میں اشارہ بعید ہو, چاہے اس میں اشارہ ہو قریب ہو, چاہے وہ واحد ہو, تثنیہ ہو, جمع ہو, سارے اس میں اشارہ کیا ہے, معرفہ ہے. اس میں معرفہ تمام اس میں موصول کیا ہے, اس میں معرفہ ہے. اور تمام ضمیر کیا ہے, اس میں معرفہ ہے. تو ہم نے نوٹ کیا کہ اس مرکب کا جو پہلا لفظ ہے, پہلا جو جز ہے اس میں اشارہ, وہ ہمیشہ, اور اس کے بغیر تو مرکب اشاری بنے گا نہیں. تو پہلا جز مرکب اشاری کا کیا ہے, اس میں اشارہ جو کہ معرفہ ہی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ معرفہ ہی ہے. ٹھیک ہے, اب اتنے بات یاد رکھیں, سمجھ آ رہی سب کو. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مشار الہی مرکب اشاری ہونے کے لیے جو پہلا قاعدہ ہے وہ کیا ہے. اب ہم یہ واپس یہ بات دہرا رہے ہیں کہ تمام اس میں اشارہ معرفہ ہے. ہم نے دیکھا حاضر اس میں اشارہ معرفہ ہے. اب مرکب اشاری ہونے کے لیے یہ ضروری ہے, قاعدہ نمبر 1, یہ مرکب جو مشار الہی ہے, جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, وہ معرفہ باللام ہونا ضروری ہے. اگر معرفہ باللام نہیں ہوگا تو وہ مرکب اشاری نہیں ہوگا. حاذا کتابن اگر ہوتا تو حاذا کتابن مرکب اشاری نہیں ہوگا. یہ نمبر 1 قاعدہ کیا ہے, مرکب اشاری میں مشار الہی کو معرفہ باللام ہونا ضروری ہے. اگر معرفہ باللام نہیں ہوگا تو مرکب اشاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں مرکب اشاری کا واپس. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اردو میں یہ اور وہ, انگریزی میں دس اینڈ دیٹ, اور یہ الفاظ اسم اشارہ کہلاتے ہیں. جب اسم کی طرف اشارہ, جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں, مشار الیہ. اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر کیا بنتے ہیں, مرکب اشارہ. مثلا یہ کتاب, یہ لڑکا, یہ وہ لڑکی. اس میں اشارہ ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ مشار الہی کو بھی معرفہ باللام ہونا مست ہے, اس کے بغیر یہ مرکب اشاری نہیں ہوگا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. واپس ہم دیکھتے ہیں مرکب اشاری اس میں اشارہ اور مشار الہی کا کمبینیشن ہے. اسم کے پہلو میں مطابقت رکھتے ہیں. وسط کے حساب سے تو ہر اسم اشارہ معرفہ ہے, تو اس کے حساب سے ہر مشار الہی بھی معرفہ ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر مرکب اشاری نہیں ہوگا. مرکب اشاری میں یہ 2 بات یاد رکھیں, اس میں اشارہ تو معرفہ ہوتا ہی ہوتا ہے, اس میں اشارہ ہونا ضروری ہے, اور مشار الہی کو بھی معرفہ باللام ہونا ضروری ہے. نمبر 2, اعرابی حالت کے حساب سے بھی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, مطابقت رکھتے ہیں. اگر رفعی ہوگا اس میں اشارہ تو مشار الہی بھی رفعی ہوگا, اگر اس میں اشارہ نصبی ہوگا تو مشار الہی بھی نصبی ہوگا, اس میں اشارہ اگر جری ہوگا تو مشار الہی بھی جری ہوگا. اسی طرح عدد میں بھی اگر واحد ہوگا تو واحد, تثنیہ ہوگا تو تثنیہ, جمع ہوگا تو جمع, with one exception. یہاں بھی ایک ایکسپشن ہے, اگر غیر عاقل کی جمع سالم یا جمع مکسر ہو تو اس میں اشارہ واحد مؤنث یوز ہوگا. اسی طرح عاقل میں بھی کہیں کہیں, عموماً تو جمع سالم میں جمع ہی یوز ہوتا ہے, لیکن جمع مکسر میں کبھی کبھی واحد مؤنث یا واحد مذکر یوز ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ ایکسپشنز ہیں. اگر آپ قرآن میں دیکھیں کچھ ایکسپشنز تو آپ گھبرائیے گا مت, یہ ایکسپشنز ہیں. تو جمع کے اشارے صرف ذوالعقل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا اولئک اصحاب الجنہ, دیکھیے جب اگر جمع یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اصحاب جو کیا ہے جمع مکسر ہے, اور عقل کے لیے, ذوالعقل کے لیے, انسان, جن یا فرشتے, ان کے لیے جمع کا اشارہ یوز ہو رہا ہے. اولئک یا ہؤلاء, قوم کیا ہے, جمع کا صیغہ ہے. اب جمع اس میں اس کے لیے کیا ہو رہا ہے, جمع کا ہی اس میں اشارہ یوز ہو رہا ہے ذوالعقل کے لیے. ٹھیک ہے, اولئک اصحاب المحمد, ہؤلاء قوم, اولئک اصحاب الجنہ.
اور جمع غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ استعمال ہوتا ہے، جیسے فنا جینا، یہ جمع سالم ہے، ٹھیک ہے، غیر عاقل ہے، جمع سالم. اور کنوسن کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، کاسن. اور فنجانون کی یہ فناجین جو ہے وہ جمع ہے. تو ان دونوں میں دیکھیے آپ جمع مکسر عاقل کے لیے کیا واحد مؤنث کا اشارہ یوز ہو رہا ہے. اچھا یہ ابھی غیر عاقل کی بات ہو رہی، تو ان میں کیا ہو رہا ہے؟ حاضی واحد مؤنث کا اشارہ ہے، اس میں اشارہ یوز ہوا ہے. اسی طرح بیت میں بھی واحد مؤنث کا استعمال ہوا غیر عاقل کی جمع کے لیے. عاقل کی جمع مکسر کے لیے ہم نے دیکھا تھا یہاں پر عاقل کی ذوالعقل کی جمع مکسر کے لیے الائی کا ہی یوز ہوا تھا، ہاؤلائی ہوا تھا. میجورٹی آف دا ٹائم آپ قرآن میں دیکھیں گے جمع ہی یوز ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی عاقل کے لیے بھی واحد مؤنث یوز ہو سکتی ہے یا واحد مذکر بھی یوز ہو سکتی ہے. تلک الرسل. ایک اور بات بتا دوں، تلک ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا جب اس میں اشارہ پڑھے تھے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا میننگ جو ہے وہ میں آئے وہ بیت، بلکہ کبھی کبھی اس کے ڈیپ میننگ ہوتی ہے. جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ڈیپ میننگ ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوتا ہے یہ اس کے میننگ ہے، وہاں پر تلک عظمت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور بھی کئی میننگ ہے اس کے جو ہم بعد میں اینڈ میں آ کے پڑھیں گے. تو غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. یہ غیر عاقل کی بات کری، ہم نے دیکھا تھا حاضی فنا جینا اور تلک الکنوز. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تھوڑے سے یہاں پر اگزامپل ہے، یہ حیات جو ہے مؤنث ہے، اس کے لیے حاضی یوز ہوا، اس میں اشارہ یہ مرکب اشاری ہے. اور یہاں پہ ال لگا ہوا ہے، حاضی پہلا اس کا جز ہے جو کہ اس میں اشارہ ہے، دوسرا جز اس کا مشار الیہ ہے. مشار الیہ ہونے کے لیے، مرکب اشاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مشار الیہ جو ہے اس میں الف لام ہو، معرف باللام. اسی طرح حاض القرآن ہے، حاضہ اس میں اشارہ ہے، القرآن مشار الیہ ہے، اس میں ال لگا ہوا ہے، یہ مرکب اشاری ہے. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں حاض البیتی، حاضہ جو ہے مرکب اشاری ہے، البیت مشار الیہ ہے، اس میں الف لام لگا ہوا ہے، یہ مرکب اشاری ہے. ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے، الکتاب مرکب مشار الیہ ہے، اس میں ال لگا ہوا ہے تو یہ مرکب اشاری. اگر الف لام نہیں لگا ہوتا تو مرکب اشاری نہیں ہوتا. امید ہے کہ آپ کو یہاں پر بات سمجھ آ گئی ہوگی، مرکب اشاری آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی ہو تو اس کو درگزر فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سفر پہ جو عربی زبان سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے جو کتاب، اس مبارک کتاب کو جو بھیجا ہے عربی زبان میں، اللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سفر ہمارے لیے آسان کریے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.